لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. حضرت محترم گفتگو ہماری علامات ظہور کے اعتبار سے شروع ہوئی تھی. سورہ ہود کی 86ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں ارشاد یہ فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم صاحب ایمان ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. یعنی یہی وہ نجات کا راستہ ہے. اس کو تھوڑا سلو کر دیجیے گا, ویسے میں کرنٹ آ رہا ہے. تھوڑا ایکو کم کر دیجیے گا نا تو ایزی ہو جائے گا. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس آیت مبارکہ کے حوالے سے میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ بقیت اللہ اس معنی میں قرآن مجید میں پیش کیا گیا کہ جہاں پر جو حلال رزق انسان کے پاس ہے, جو حلال منفعت انسان کے پاس ہے, ان چیزوں کو بقیہ کہا گیا. اور روایات میں تدبیر کی گئی کہ بقیت اللہ سے مراد امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات مبارکہ. بس اس حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ امام قائم کے آنے کی جو علامات مختلف زاویے سے علامتیں بیان ہوئی ہیں, مختلف اس زمانے کی کیفیتیں بیان ہوئی ہیں کہ جہاں پر ان علامتوں کو, ان چیزوں کو بیان کیا گیا. بعض روایتوں میں قرآن کے اعتبار سے تدبیر کی گئی, بعض روایات میں خود معصومین علیہ السلام نے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی کہ یہ کیا ہے کہ جس کے بعد ظہور ہونے والا ہے. ہیں بعض تفصیلات بھی کہ جس کے اندر واقعات کو سیکوینس کے ساتھ بیان کیا گیا, وہ طویل روایات ہیں. اب آج میں کوشش یہ کروں گا کہ دو روایتیں آپ کی خدمت میں غیبت نعمانی سے اور ایک اور روایت ہے, بلکہ اگر ممکن ہوا تو وقت کے اعتبار سے دو روایتیں اور علامات کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک حضرت ابو ذر کی بیان کردہ علامات کا ایک حصہ ہے, اور اس کے علاوہ ایک امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا نے بیان کیا کہ اس زمانے کی کیفیت کیا ہوگی. تو مختصر یہ دو جملے, یہ دو خطبات کے ایک حصے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں میں محمد ابن مسلم کی روایت سے. محمد ابن مسلم مولا کے چاہنے والوں میں سے، قریبی لوگوں میں سے، مولا کے جانثاروں میں سے، اور
ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو مولا کے ساتھ رہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو مولا سے محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ یک طرفہ محبت نہیں، ون سائڈڈلی نہیں ہے، مولا بھی ان کو اتنا چاہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں کہ انہیں حدیث سکھاتے ہیں، انہیں راز بتاتے ہیں، اور کئی رازوں اور حدیثوں کے یہ حامل رہے محمد ابن مسلم۔ ان لوگوں میں سے رہے کہ جن کی جو آج تاریخ تشیع میں حدیث جتنی بھی موجود ہے اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو محمد ابن مسلم اور ان کے ساتھیوں نے نقل فرمایا۔ تو آج جو شریعت ہمارے پاس ہے، آج جو اسلام اور اسلام کے دین کے احکامات ہمارے پاس باریکیوں کے ساتھ موجود ہے، تو یہ ان افراد کی محنتیں ہیں کہ جنہوں نے سوال بھی کیا، سیکھا بھی، اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کی، اور اس حدیث کو آگے منتقل بھی کیا، آگے ہم تک پہنچانے کے لیے آگے بیان کیا، تاکہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائے۔ تو محمد ابن مسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، مولا کے پاس ہے، سوال کر رہے ہیں کہ مولا جی بتائیے کہ امام مہدی، امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے، امام کے آنے سے پہلے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ تو اب چھٹے امام، انہوں نے پانچویں امام کا دور بھی دیکھا ہے، چھٹے امام علیہ السلام کا بھی دور دیکھا ہے، تو چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا امام کے ظہور سے پہلے کیا ہونے والا ہے، یعنی جو ہمارا موضوع ہے، تو کیا چیز ہوگی جس کے بعد ظہور ہونے والا ہے؟ تو مولا نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہی ہونے والا ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے، وہی ہونے والا ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ اب قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن آپ بظاہر معنی اور آیات کے اعتبار سے چھانٹتے چلے جائیے، آپ کو علامات ظہور کے اعتبار سے نہیں ملے گا، کوئی ایسی آیت جس میں علامات ظہور کا تذکرہ ہو ایسے ظاہراً نہیں ملے گی آپ کو۔ بس ایک مرتبہ مولا نے یہ بھی کہا کہ قرآن میں لکھا ہے وہ ہوگا، اور اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ میں کس آیت مبارکہ کی بات کر رہا ہوں، اور اس آیت مبارکہ کو پھر مولا نے تشریح کر کے بھی بتایا، تفصیل بھی دی کہ اس آیت میں خدا نے جو بیان کیا ہے، ایک تو ہے ظاہری معنی کہ جو کلی طور پر بیان ہوتے ہیں، جو لفظ کے ترجمے سے انسان سمجھتا ہے۔ ترجمہ کہاں سے نکالے گا؟ پھر ڈکشنری دیکھے گا، بھائی اس لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں، معنی سے معنی پہنچ گیا لفظ تک، اور اس معنی کو جملے میں بیان کر دیا، جملہ سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جملے کا ٹرانسلیشن، لیکن ہر چیز ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، ٹرانسلیشن بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن مفہوم یہ ضروری نہیں کہ کسی کی سمجھ میں آ جائے، وہ اس راز تک پہنچے جو اس کے اندر موجود ہے۔ ٹرانسلیشن ممکن ہے سمجھ میں آ جائے۔ اب میں مثال کے طور پر کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اطراف میں دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بزنس کے، اپنے آفس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو جملے ہوتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں جو الفاظ کے میننگز ہوتے ہیں، لیکن ایک اس کے اندر راز چھپا ہوتا ہے جو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ بولنا کیا چاہ رہا ہے، اس کے اندر اس کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب اس کو کہتے ہیں تعویل، وہ کہلاتی ہے تعویل۔ اور یہ کون جانتا ہے؟ ہم اور آپ تو اگر ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہوں، لہجہ جانتے ہوں، اور الفاظ کے ان معنی اور ترتیب کو سمجھ رہے ہوں، تو آپ کہیں گے میں سمجھ جاؤں گا، میں کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ لیکن یہی چیز اگر ہمیں دونوں کو بھی نہ معلوم ہو تو میں کہوں گا آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کہیں گے میں نہیں سمجھوں گا، ہم دونوں بات کر رہے ہوں گے، دوسرا تیسرا کوئی نہیں سمجھے گا۔ بس یہ جو چیز ہے نا، الفاظ کے معنی سے ہر چیز نہیں پہنچائی جاتی، الفاظ کے معنی وہ ہوتے ہیں جو جملوں سے ایک مفہوم سمجھا دیا گیا، لیکن قرآن وہ ہے جو اپنے اندر 70 باتیں رکھتا ہے، 70 قسم کی گہرائیاں رکھتا ہے۔ اب ان گہرائیوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ گہرائیوں کو سوائے رسول اور آل رسول کے گھرانے کے کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ مولا نے بیان کیا کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ علامتیں پوری ہوں گی۔ مولا کون سی علامتیں؟ کا قرآن مجید کہتا ہے، سورہ بقرہ بہت مشہور آیت ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، بہت ساروں کو شاید یاد بھی ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، عام طور پہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے،
عام طور پہ موت کی جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں پڑھی جاتی ہیں، عاشور کے دن خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد وہ جملہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ جن پر مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں۔ تو یہ آیتیں تو ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، مطلب بھی پتہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خدا ضرور امتحان لے گا، یقیناً امتحان لے گا۔ کس کا امتحان لے گا؟ تم سب کا امتحان لے گا۔ کس چیز سے لے گا؟ پروردگار کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا خوف آئے گا، خوف سے امتحان ہوگا۔ وَالْجُوعِ، بھوک آئے گی، اس سے امتحان ہوگا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہو جائے گا تو امتحان ہوگا، آزمائش کرے گا خدا، مال کم کر کے بھی لے گا۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کے اندر خطرہ آئے گا تو اس سے امتحان لے گا، کبھی کسی کے رشتہ دار کو لے لیا، کبھی کسی کو لے لیا، کبھی کسی کی موت، کبھی کسی کی موت، کبھی تمہاری موت، تو موت آئے گی، امتحان ہوگا، تو چھوڑوں گا تو نہیں؟ پروردگار کہہ رہا ہے میں تو تمہیں بخشوں گا نہیں۔ یہ امتحان اور آزمائش تو ہر ایک کے لیے ہے۔ تو یہ تو ایک کلی معنی ہوا، یہ تو لفظ کے معنی سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید کا ایک پیغام ہے بالکل حق اور سچ، کہ پروردگار کہہ رہا ہے یہ سارے امتحان ہوں گا۔ اب یہ جو سارے امتحان ہوں گا یہاں تک تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ والی آیت ہے جس میں علامت ظہور بیان ہے، یہ والی آیت ہے جس میں ظہور سے پہلے کیا ہونے والا ہے وہ بیان ہوا۔ اب راز کیا ہے؟ مولا نے بیان کرنا شروع کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس لفظ کے معنی کریں کم یعنی تم سب، خدا ضرور بے ضرور تم سب کا امتحان لے گا، آزمائش لے گا۔ یہ کم سے مراد کیا؟ کون؟ کہ یہ ان مومنین کی بات ہو رہی ہے جو صاحبان ایمان ہیں۔ مولا وضاحت کر رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أي یعنی کیا؟ مومنین، ان مومنین کا امتحان ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے امتحان ہوگا۔ تو یہ خوف کا ایک تو عمومی خوف ہے، خوف کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں، یہ ایک خاص خاندان کے حکومت کرنے والے بادشاہوں کے آخری بادشاہ کا خوف ہوگا جو تمہارے دلوں میں آئے گا، وہ امتحان ہوگا تمہارا، خدا وہ والا خوف ڈالے گا تمہارے دلوں کے اندر، خوف ہو گیا۔ یعنی اب مولا وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ایک عمومی معنی رکھتا ہے، ایک علامت سے کنیکٹڈ ہے، تمہارے اس آخری زمانے سے کنیکٹڈ ہے کہ اس کے بعد ظہور ہوگا، خوف آنے کے بعد۔ وَالْجُوعِ، بھوک آئے گی، بھوک کے بعد امتحان، بھوک کا آزمائش کا دور آئے گا۔ اب بھوک کیسے آئے گی؟ لِغِلَاءِ أَسْعَارِهِمْ، بھوک کیسے آئے گی کہ جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کریں گی، چیزوں کی قیمتیں بے انتہا بڑھ جائیں گی۔ جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ obvious ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز میری رینج سے آؤٹ ہو گئی تو میں کیسے خریدوں گا؟ جب میں خرید نہیں سکتا تو کھاؤں گا کیا؟ جب میں نہیں کھاؤں گا میرا بچہ بھوکا رہے گا۔ جب بھوک آئے گی تو یہ کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ بھوک کا امتحان آخری زمانے میں ہونے والا قیمتیں بڑھنے کے اعتبار سے۔ مولا نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ آخری زمانہ آئے گا تو قیمتیں بڑھتی آئیں گی تمہیں۔ آگے بڑھی بات وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقص من الاموال یعنی مال کم ہو جانا، کہ یہ جو اس زمانے میں مال کم ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ کہ اس زمانے کا مال ایسے کم ہوگا کہ جب تم بزنس کرو گے بھی تمہارا کام ہوگا بھی لیکن اس کام میں کوئی پروفٹ کا پرسنٹیج بہت ڈاؤن ہو جائے گا، تمہیں جو پروفٹ مل رہا تھا وہ پروفٹ پورا نہیں ملے گا، پروفٹ پرسنٹیج بالکل اس کو کہتے ہیں نیرو ہو جائے گا، کب وہ ہوگا؟ دوسرا کہ جو تم کر رہے ہو، جو کھا رہے ہو، جو کام کاج کرتے ہو اس کے اندر برکت ہو جائے گی، تو جو ہے وہ بھی برکت والا نہیں اور جو آ رہا ہے وہ بھی جتنا آنا چاہیے اتنا نہیں آ رہا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں یہ ہوگا آخری زمانے میں۔ تم نے سوال کیا نا کہ قائم کے ظہور سے پہلے کیا ہونے والا ہے، تب سنو کیا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ یعنی نقص من الاموال، قرآن کہہ رہا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ نقص من الاموال یعنی تمہارے جتنے کاروبار کام کاج ہیں ان کے جو پروفٹس ہیں، جو فضل ہے اس کا کم ہو جائے گا، برکت ہے ختم ہو جائے گی۔ والانفس، تمہاری جان کا امتحان، ایک تو ہے عمومی طور پر جان کا امتحان ہوگا
کہ یہ جو جان کا امتحان ظہور سے پہلے ہونے والا ہے یہ ہے موت ذریع، دال رے یہ عین۔ موت ذریع کے معنی یہ کیے گئے کہ موت فاش، موت سریع۔ کیا مطلب موت فاش موت سریع؟ فاش کہتے ہیں بالکل اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بالکل فاش غلطی ہے، بلنڈر، یعنی کھلا کھلا جو سامنے سے نظر آ رہا ہے۔ ایسی موتیں آئیں گی سامنے سامنے بندہ مرے گا، سامنے سامنے ختم ہو جائے گا، یعنی بالکل تم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے وہ ہو جائے گا۔ سریع سرعت سے نکلا ہے، جلدی آنے والا، کہ اتنی جلدی جلدی موتیں آئیں گی کہ تم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ ہوگا لیکن ہو جائے گا۔ تمہاری ایکسپیکٹینسی نہیں ہوگی کہ بندہ مر بھی سکتا لیکن بندہ مر جائے گا، کہ جان ایسے جائے گی۔ انفس مولا نے اس طرح سمجھایا۔ والثمرات، پھل کا امتحان، قرآن نے کہا پھل کا امتحان لیں گے۔ پھل کا امتحان کیا مطلب؟ کا پھل کے امتحان کا مطلب یہ کہ جب تم کوئی چیز اگاؤ گے نا، زراعت کرتا ہے انسان، ظاہر ہے پورے دنیا کا انسان زندہ کس پہ؟ اسی روٹی پر جو گندم کی صورت میں اگتی ہے۔ یہ گندم اگے گی تو یہ آٹا بنے گا، آٹا بنے گا، روٹی بنے گی، روٹی بنے گا تو باقی سب ہوگا۔ حیات وابستہ ہے اس سے، اور ایک انسان کی تھوڑی کہ پاکستان والے روٹی کھاتے باہر والے نہیں کھاتے، دنیا ہے، انسان کھاتا ہی ہے۔ اب چاہے وہ روٹی کی صورت میں کھائے، چاہے پیزا کی صورت میں کھائے، کسی اور صورت میں کھائے، ہے تو وہی نا، بیس تو وہی ہے نا، اگنا تو زمین سے ہے۔ اب چاہے گندم اگے، جو اگے، کوئی اور اگے، پلسد دالیں اگے، کوئی اور چیز اگے، جو بھی اگے گا تو کھاؤ گے نا، نہیں اگے گا تو کیسے کھاؤ گے؟ فرمایا یہ جو پروردگار کہہ رہے ہیں ثمرات، پھل کا امتحان، کہ یہ تم اگاؤ گے نا تو جتنا نکلنا چاہیے اتنا نہیں نکلے گا، یہ اگنا کم ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا کہ جس طرح سے کھانا پینا تمہارا غلہ اگنا کم ہو جائے گا، اسی طریقے سے جو پھل ہے وہ پھلوں کی کمی واقع ہوگی، پھل کے اندر وہ تاثیر ختم ہو جائے گی، وہ پھل نہیں رہے گا۔ بس یہ پروردگار عالم کے امتحانات اور آزمائش کے سلسلے ہیں جو مولا بیان کر رہے ہیں چھٹے امام کا۔ دیکھو یہ ایک 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 کر کے امتحان ہے جو آخری زمانے میں ظہور سے پہلے ہونے والے ہیں۔ اب پہچان لو کہ یہ سب ہوگا۔ اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مشکل دور، یعنی امام قائم سے پہلے ہم کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ برداشت تو کرنا پڑے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں آیت مکمل ہوتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہاں پر 155 میں آیت سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے۔ صابرین کو یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اچھا خوشخبری دے دو کس کو؟ صبر کا۔ یہ صبر کرنے والے کون؟ کہ یہ جو مومن ہوں گے نا آخری زمانے کے، ان لوگوں نے اگر ان سب چیزوں پہ صبر کر کے زندگی گزار لی، اپنے آپ کو امام سے اٹیچ رکھا، تو سمجھو کامیاب ہو گئے، تو بچت ہو گئی۔ اور اگر نہ ہوا تو فیل۔ اور اس فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فقط دنیا میں بھوکا رہ گیا، یہاں تو بھوکا رہا، اگر ایمان گیا تو پھر قبر بھی گئی، قیامت بھی گئی، جہنم بھی آئی اور سارا عذاب بھی ہے، سب کچھ آخرت برباد ہے۔ بس یہ دور ایسا ہے کہ جہاں پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو اتنا پکا بنانا پڑے گا کہ جس پکے نہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں ان صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری روایت پیش کر رہا ہوں کہ اس معرفت کے نتیجے کیا ہوں گے، اس معرفت کا فائدہ کیا ہوگا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فضیل ابن یسار، یہ بھی مشہور اصحاب میں سے ہیں۔ فضیل ابن یسار کا ایک مرتبہ فضیل آئے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ چھٹے امام سے سوال کیا، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ مولا یہ آیت مبارکہ ہے، پروردگار کہتا ہے قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ تو لفظ کے معنی ہوا نا۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ امام کے ساتھ اٹھائیں گے تو اب کیا، اس کے معنی و مفاہیم کیا ہے، اس کے اندر راز کیا ہے؟ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس کیسے حل ہوگا؟ مولا جواب دے رہے کہ فضیل اب یہ بھی ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ فرمایا دیکھو اعرف امامک، تم اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، اپنے امام کو پہچان لو۔ امام کو نہیں پہچانا تو پھر مسئلہ مشکل ہے، صرف کہہ دینے سے نہیں پہچانا جاتا۔
اب تو شاید وہ بھی مشکل ہو گیا، یعنی بہت تو بولتے ہیں کہ خراب صورتحال اس اعتبار سے ہے، یا یوں کہیں کہ انسان کی یا آج کل کے معاشرے کی تباہ صورتحال اس اعتبار سے ہے کہ کسی بچے کو، کسی جوان کو، کسی بزرگ کو اگر 14 معصومین کے نام پوچھ لیں تو وہ بھی یاد نہیں ہوتے. یعنی میں کس کو مانتا ہوں؟ 14 معصومین، میں پنجتن کا ماننے والا تھا، نام بتاؤ کون ہے پنجتن؟ نہیں پتا کون پنجتن. کون 14 معصومین؟ نہیں پتا کون 14 معصومین. کون سے امام؟ نام نہیں پتا کون سے امام کا، مانتا ہوں میں 14 معصومین. اگر یہ بات ہے تو آپ معرفت کا مرحلہ مولا کہہ رہے ہیں آگے بڑھاؤ، امام کی معرفت میں آگے بڑھو. ہمیں تو نام تک نہیں پتا، اور پھر ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ جن کا اپنا کچھ نہیں ہے، جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، وہ ممبر پر آ کر آپ کو یہ بتائے گا کہ تمہارے پاس یہ ہے اور یہ نہیں. وہ تمہیں گارنٹی دے گا کہ یہ تمہاری جنت پکی ہو گئی، یہ جنت پکی نہیں ہوئی. نہیں، یہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے ایک اسکول بتا دیجئے جہاں پہ کسی اناڑی کو بلا کر اسمبلی میں کھڑا کیا جائے اور اس کو یہ بولا جائے کہ اس کو الف بے اے بی سی ڈی کچھ نہ آتا ہوگا، آپ انگلش کے لیے بارے میں لیکچر دیجیے، ہمارے بچوں کو انگلش کیسے سکھائی جائے. ہے کوئی انسان؟ جس کو صحیح طرح بولنے نہ آتی ہو نا اس کو بھی اسکول ایکسیپٹ نہیں کرتا. بھائی بچوں کا معاملہ ہے، ہم ذلیل ہو جائیں گے. جس کو خود بولنے نہیں آتی وہ ہم کو سکھائے گا کہ انگلش کیسے بولنا سکھائی جاتی ہے. جس کو خود کچھ نہیں آتا وہ ہم کو سکھائے گا کہ کیا ہوگا. تو دنیا میں تو ہم نے سب کیئر کی ہے اس کے اندر بھی 50,000 مسائل، لیکن وہاں پہ کم سے کم فیس ویلیو تو سیو کی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فیس ویلیو بھی سیو نہیں ہے. ممبر پہ آ کر غلط عربی پڑھ رہے ہیں، ممبر پہ آ کر قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، ممبر پہ آ کر غلط حدیث بیان کر رہے ہیں، ممبر پہ آ کر سب غلط ہو رہا ہے، اس کے باوجود سب واہ 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 کیا بات ہے. اگر ہمارا علمی معیار یہ ہو گیا ہم نے ان لوگوں سے سیکھنا ہے جن کو کچھ نہیں آتا، تو پھر میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ صاحب امامہ ہے یا غیر امامے والا ہے، وہ ٹوپی پہنتا ہے یا شیروانی پہنتا ہے، وہ مثال کے طور پہ کپڑے پہنتا ہے، نارمل کپڑے میں آتا ہے یا کوئی لباس کسی اور لباس میں آتا ہے. ہر جگہ ایسے مسائل بہت موجود ہیں، خود ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. سوسائٹی سے مراد ہمارے اس معاشرے کے اندر، پاکستان اور کراچی کے اندر ہزاروں مسائل ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے پہچانے کا کون، اسے بولے گا کون، اس کی عربی کو پکڑے گا کون کہ وہ قرآن کی آیت صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے. پہلے علماء کا ایک طریقہ ذکر کیا گیا، میں نے کتابوں میں پڑھا، اور یہ طریقہ علماء کا، یعنی بزرگان کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے مشائخ علماء کی، محدثین کی بات کر رہا ہوں. تب وہ جو حدیث بیان کرتے تھے نا وہ اپنی کتاب لے کر بیان کرتے تھے. کیوں؟ آپ اتنے بڑے محدث نام لو تو آپ کو حیرت ہو. اتنے بڑے محدث تاریخ میں آج نام ہے محدثین کے نام کے ساتھ. اتنے بڑے بڑے جید، بڑے بڑے علماء جنہوں نے پوری زندگی حدیث پہ کام کیا، تو حدیث بیان کرتے تھے دیکھ کے بیان کرتے تھے. کیوں؟ کہ ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو میرے حافظے کی غلطی کی وجہ سے امام کا کلام الٹا سیدھا ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ انصاف، بے انصافی نہیں کر سکتا ہوں میں. اتنی احتیاط علماء نے کی ہے اس دین کو پہنچانے میں، آج جو یہاں تک پہنچا. اور اب اگر یہ صورتحال ہے کہ جہاں پر اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بات پڑھے میں حدیث مکمل کر دوں. مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، پھر کیا ہوگا؟ مولا معرفت حاصل کرو فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے امام کو پہچان لیا نا، یعنی معرفت حاصل کر لی نا، تو کیا ہوگا؟ لَمْ يَضُرُّكَ، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کس چیز کا مولا نقصان؟ اب یہ سینسیٹیو سوال ہے جس کا جواب مولا دے رہے ہیں. انتہائی سینسیٹیو سوال ہے. ہر انسان چاہ رہا ہے نا کہ جلدی ظہور ہو، جلدی ظہور ہو، جلدی ظہور ہو، جلدی ظہور ہو. دعا کرنا الگ چیز ہے، جلدی کرنا الگ چیز ہے. دعا کرنے میں انسان کو کہا کہ تم خدا سے چاہو، یہ چاہنے کا تمہیں اختیار دیا بس. اس کے بعد تم کام میں جلدی کرو، کام میں جلدی کرنے والے کو
حدیث میں کہا گیا مستعجل، ایک نہیں، آپ کو دسیوں حدیثیں ملیں گی، شاید سینکڑوں حدیثیں ملیں گی. مستعجل، میم سین تے عین جیم لام. اور جب یہ سنگولر لفظ ہے، پلورل میں آتا ہے تو مستعجلون لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ کو کثرت سے ملے گا ہلک المستعجلون. جو جلد بازی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا. جو جلد بازی کرے گا مرے گا، جو جلد بازی کرے گا ہلاک ہو جائے گا. کئی مولانا نے استعمال کیا ہلک المحاضیر، میم ہے الف واد یہ رے، ہلک المحاضیر. راوی کی سمجھ میں نہیں آیا، مولا محاضیر کیا مطلب؟ کا مستعجلون، جلدی کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ہو جائے، 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 جلدی ہو جائے. جلدی کرنے والے ہلاک ہوں گے. یہ غیبت کے دور کی مستند ایسی چیز ہے جو ایک نہیں وہ کئی حدیثوں میں ملے گا. ہلک المستعجلون، کذب الوقاتون، ہلک المستعجلون. وقت معین کرے جھوٹا ہے تو تکذیب کرو اس کی. کوئی بولتا ہے نا 1 سال بعد ظہور ہونے والا ہے، کوئی بولے ابھی بس بہت قریب ہے، ابھی 2-3 سال میں ظہور ہو جائے گا، ابھی 5 سال میں ظہور ہونے والا ہے، بولو جھوٹ بولتا ہے. مولا کا حکم کا بولو جھوٹ بولتا ہے. اب وہ کوئی بھی کہنے والا ہو، بولو تم بولو جھوٹ بولو. کیوں؟ وقت معین کیا، مولا کی حدیث آئے گی کذب الوقاتون، وقت معین کیا بولو جھوٹ بولتا ہے. کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا ایسٹرالوجر، کتنا سب اپنی تحقیق بیان کرو، کچھ بھی کر رہا ہو، کذب الوقاتون. جلدی کر رہا، یہ ہو جائے تو ظہور ہو جائے، یہ ہو جائے ظہور ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ہو جائے. سوال کرو، دلیل لاؤ نا. جس کام کو تم کرنے کی جلدی کر رہے ہو اس کا امام نے حکم دیا؟ اگر دیا ہے تو بتائیے حدیث میں کہاں ہے؟ کوئی حدیث تو ہوگی، کوئی تو حکم امام ہوگا. جہاں حکم امام آئے وہاں ہر مومن سرنڈر ہے، ہر مومن سرنڈر. اب تو کوئی سوال ہی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جہاں نہیں ہے بلکہ الٹ ہے کہ جلد بازی مت کرو. اس حدیث میں جو بیان کر رہا ہوں یہ پورا چیپٹر ہے، میں چیپٹر میں سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں. اور یہ کتاب غیبت نعمانی 1100 برس پہلے لکھی ہوئی غیبت صغریٰ کے دور کی کتاب، وہاں سے میں بیان کر رہا ہوں. اب اندازہ کیجئے، مولا کہہ رہے ہیں تم کو کوئی فرق نہیں، تم نے امام کو پہچان لیا نا، اپنی معرفت بڑھاؤ، معرفت حاصل کی، اس کے بعد تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے. کس چیز کا مولا نقصان نہیں ہے؟ اس چیز کا نقصان نہیں ہے کہ تقدم ھذا الامر او تاخر، چاہے جلدی ظہور ہو چاہے دیر سے ظہور ہو، تم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ظہور جلدی ہو جاتا ہے، مقدم ہو جاتا ہے یا مؤخر ہو جاتا ہے، تمہیں کیا فرق پڑے گا اس بات سے؟ تمہیں مستعجل بننے کا منع کیا ہے، تمہیں کہا ہے صرف دعا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ کہا دعا کرو. ہے تعقیبات کے اندر کہ صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ انسان اس طرح سے درود پڑھے، ظہر کی نماز کے بعد اس طرح سے درود پڑھے، وعجل فرجہم. دعا کرے پروردگار تو تعجیل فرما. میں نہیں تعجیل کروں گا، میں تعجیل کرنے والا بولوں تو میں بنوں گا مستعجل. اس کے بارے میں مولا کہہ رہے ہیں وہ تو ہلاک ہو جائے گا. تمہارا کام جو ہے اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی اوقات میں رہو. تم اس زمانے کے اندر جو زندگی گزار رہے ہو تم تابع ہو اس امام کے جس امام نے تمہیں شریعت کا حکم دیا. مولا نے بیان کیا، کہا کہ تمہیں کیا فرق پڑتا؟ تقدم ھذا الامر او تاخر، یہ امر آگے بڑھ جاتا ہے یا مؤخر ہو جاتا ہے، تمہیں کیا فرق ہے؟ پھر ومن عرف امامہ، جس نے اپنے امام کی معرفت حاصل کر لی، ثم مات، معرفت رکھنے کے بعد مر گیا. یہی ہوگا نا انسان کو. ایک مومن، ہم تو پازیٹیو وے میں بات کر رہے ہیں نا، ایک مومن اسی لیے سوچتا ہے نا بس جلدی ظہور ہو، میں بھی اپنا آنکھوں سے ضرور دیکھوں. انسان کی نیت تو یہی ہے نا، ہم تو پازیٹیو وے میں بات کر رہے ہیں. سوال یہ کہ ایک ظہور دیکھوں، یہ تمنا کرنا دعا کی صورت میں بالکل اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کام، اس کا سوال ہے کہ اس کام کی اجازت دی مولا نے یا نہیں دی. یہ اب جا کر دیکھیے ان روایات کو جو مولا نے فرمایا کہ غیبت میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، کرنا کیا ہے تم کو، جو کرنا ہے اس کو دیکھو.
اگر ان روایات کے مطابق عمل کرو گے تم اپنے ایمان کو بچا لو گے. یہ بات ہوئی. مولا آگے بڑھے کہ اگر تم مر گئے, تم نہیں دیکھ پائے, تو کیا فرما رہے ہیں؟ قبل ان یقوم صاحب هذا الامر, اس سے پہلے کہ یہ صاحب امر کا ظہور ہوتا تمہاری موت ہو گئی. تو مولا فرماتے ہیں کان بمنزلۃ من کان قاعدا فی عسکرہ, بس اگر تم اس حالت میں مرے نا معرفت کے ساتھ, تو تمہیں پروردگار ویسا قرار دے گا جیسے کہ تم ان کے لشکر میں موجود رہنے کا ثواب پاتے, تمہیں مرنے کے بعد بھی وہ ثواب مل جائے گا. تمہیں مرنے کے بعد بھی مل جائے گا. ابھی تو ظہور نہیں ہوا, لیکن تم اس امید میں مر گئے, اس معرفت کے ساتھ مر گئے, تو پروردگار تمہیں عسکر میں, اس فوج میں ہونے کا ثواب دے دے گا. پہلا جملہ. پھر فرمایا لا بل, نہیں اس سے بھی زیادہ ثواب. اب اس سے زیادہ ثواب کون سا؟ فرمایا بل بمنزلۃ من قعد تحت لوائہ, بلکہ اس سے زیادہ ثواب دے گا پروردگار. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ پروردگار اس کے لیے یہ قرار دے گا کہ جیسے صاحب الامر کے پرچم کے سائے تلے وہ بیٹھا ہو, اسے وہ ثواب دیا جائے گا. یہ میرا اور آپ کا جملہ نہیں ہے, یہ تاریخ کا جملہ نہیں ہے. چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرمانے, صلوات پڑھیے ان کی عظمت کے لیے. اور اسی روایت کے اندر آخری جملہ ہے کہ بعض روایت میں یہ جملہ ہے بمنزلۃ من استشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ اس سے بڑھ کر ثواب ملے گا. وہ کیا ثواب ہوگا؟ وہ اجر یہ ہوگا کہ تمہیں وہ ثواب اور اجر دیا جائے گا جیسے تم نے رسول خدا کے ساتھ شہادت پائی ہو. تم رسول خدا کے سامنے شہادت پا رہے ہو, اس سے بڑھ کر ہے ثواب اور اجر؟ اس سے بڑھ کر ہے کوئی مقام؟ اس سے بڑھ کر ہے کوئی منزلت؟ تو تمہیں وہ ثواب مل جائے گا. اگر معرفت ہوئی تو معرفت کے ساتھ موت ہو, ایک ہی چیز آئی نا, ذمہ داری ایک آئی معرفت. اگر اس پہ موت بھی آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر معرفت نہ ہو پھر زندہ بھی رہ گیا, کون سی گارنٹی ہے کہ یہ اس کچے ایمان کے ساتھ مولا کے ساتھ ہوگا یا مولا کے خلاف ہوگا؟ اس لیے کہ یہی تاریخیں اور یہی روایتیں بیان کرتی ہیں نا کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو کیا ہونے والا ہے؟ کہ اس وقت بہت سارے ہوں گے کہ جو مولا کے نام لیوا ہوں گے, لیکن جب مولا کا لشکر تیار ہو رہا ہوگا تو یہ لوگ نام لیوا ساتھ میں نہیں ہوں گے, اپوزٹ میں بیٹھے ہوں گے. اگر یہ اپوزٹ میں جانے والوں کی انسان فہرست سوچے نا ذرا سا کہ یہ جانے والے کیا, میں تو بہت پکا آدمی ہوں, میں نے تو کچھ مثال کے طور پہ مجھے کوئی ہلا سکتا, میں تو اتنا پکا, یہ وہ فلاں چیز, یہ کہنے کی بات ہے. اتنا پکا, اتنا مضبوط. اگر کھوکھلا دماغ انسان کہہ رہا ہے نا, بغیر معرفت کے, بغیر چیز کے, بغیر دین سیکھے کہہ رہا ہے, یہ انسان کو, یہ جو پروردگار عالم نے یہ ایک آیت مبارکہ بیان کی نا کہ آخری زمانے کے امتحانات اور آزمائشیں, جب بچے کا گلا کٹتا ہوا دیکھے گا نا پھر سوال ہوگا کہ اب صاحب الامر کے ماننے والے ہو یا کچھ اور ہو. جب گھر میں کھانا نہیں ہوگا نا, ایک مہینہ بھوکا رہے گا نا, پھر سمجھ میں آئے گا کہ تم واقعی صاحب الامر کے ماننے والے ہو یا محبت کس کی دل میں ہے. جب گھر میں کوئی مسئلہ آئے گا, جب کوئی پرابلم میں آؤ گے نا, سارے امتحانات بیان کیے نا, خوف بھی آئے گا, بھوک بھی آئے گی, جان بھی جائے گی, ثمرات کا بھی امتحان ہے, پروفٹ بھی جائے گا, پیسہ بھی ختم ہو جائے گا, چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی, سب ہو جائے گا. جب یہ سب پڑے گی نا سر پہ, پھر سمجھ میں آئے گا کتنے مومن ہو. اور جب یہ ایمان کا امتحان ہم اور آپ میں سے کوئی انسان لینے والا نہیں ہے, خداوند متعال لینے والا ہے. اور اہل بیت کی روایات کے اندر مسلسل ہے کہ تمہیں ایسے چھانا پھٹکا جائے گا, ایسے چھلنی میں چھانا جائے گا. اب ایک روایت پیش کر دیتا ہوں, ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. عجیب روایت ہے, بہت سخت روایت ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا امتحان ہوگا کیسے, کہ تمہیں خدا امتحان و آزمائش سے گزارے گا. کیسے گزارے گا؟ کہ ویسے گزارے گا جیسے شیشے کو توڑا جاتا ہے. مولا کا جملہ ہے, شیشے کو توڑا جاتا ہے. شیشہ ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چور چور ہو گیا. مولا فرما رہے نہیں, شیشے کی طرح نہیں.
شیشہ تو جوڑنے پہ جڑ بھی جاتا ہے، شیشے کی طرح نہیں توڑا جائے گا تمہیں۔ تصور ہے، اگر میری کسی اور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ہم اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مولا کہہ رہے ہیں تم کو شیشے کی طرح خدا توڑے گا، کوئی اور نہیں توڑے گا، صرف خدا توڑے گا، شیشے کی طرح توڑے گا۔ پھر مولا کہتے ہیں نہیں، شیشے کی طرح نہیں، اور مولا نے سمجھایا تو شیشے کی طرح نہیں کیسے؟ کہ ٹھیکری کے برتن نہیں ہوتے، مٹی کے ٹھیکری کے برتن، تو ٹھیکری کے برتنوں کی طرح توڑا جائے گا، اس لیے کہ شیشہ ٹوٹتا ہے تو بننے کے چانس رہتے ہیں، ٹھیکری کا برتن ٹوٹتا ہے تو بننے کا چانس ہی نہیں ہوگا۔ کہ تمہارا خدا امتحان اور آزمائش لے گا تو ایسے ہی لے گا، جب ٹوٹ گئے نا تو یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور ٹوٹ گئے تو یاد رکھنا پھر پلٹنے کا چانس بچے گا نہیں، پھر بچت کا امکان ہوگا نہیں، پھر تم یہ تیسمار خان نہیں بن سکو گے کہ میں تو بڑا مولائی ہوں، میں بڑا فلاں تھا، اب ختم ہو گیا، تھا وہ اب چلا گیا۔ اس لیے کہ یہ چیز وہ نہیں ہے کہ جو انسان چیزوں کو اعتبار سے، یہ چیزوں کی مثال مولا نے دی اس لیے تاکہ انسان کا ذہن سمجھ کے قابل بنے۔ یہ ٹھیکری کا برتن، بالکل مٹی کا وہ برتن جس کو ٹوٹے تو پھر بننے کے قابل ہی نہ رہے، مولا کہہ رہے ہیں ایسا امتحان لے گا خدا، ایسے توڑے گا تمہیں، بچو گے تو پہنچو گے وہاں تک کہ جو ظہور قائم تک جانے والے اصحاب بنو گے، اور اگر نہ بچے تو تم اسی درمیان میں تباہ ہوتے رہو گے۔ بعض روایت میں آٹے کی طرح، آٹے کو چھلنی میں چھانا جاتا ہے، کتنی باریک چھلنی ہوتی، اور باریک ذرہ آٹے کا گزرتا ہے، اگر رائی کا دانہ بھی بیچ میں آ جائے تو رک جاتا ہے اگر چھلنی اچھی ہوگی۔ اور خدا چھانے گا تم کو ایسے ہی، خدا کو چاہیے خالص مومن، یہ منہ کی فائرنگ کرنے والا اور یہ نعرے بازی کرنے والا نہیں چاہیے، صرف زبانی کلامی نہیں چاہیے، معرفت والا دین کا پکا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ کہ پروردگار تمہیں چھانے گا، ایک نہیں کئی روایات ہیں، آپ میرے پاس آئیے میں آپ کو دکھاؤں گا، حوالہ دے رہا ہوں، غیبت نعمانی اردو کے اندر موجود ہے، جا کر پڑھیے، ایک نہیں کئی روایت کہ آٹے کی طرح چھانے گا خدا۔ کیا ہوگا؟ کہ بالکل خالص باریک آٹا نکلے گا تو بچے گا، باقی جو ہوگا وہ اب نکل جائے گا باہر۔ خدا بندہ مطالعہ چاہتا ہے وہ خالص مومن بچے، اس کے علاوہ جتنا بھی ہوگا وہ کاٹنا چاہتا ہے، ان کو الگ کرنا چاہتا ہے خدا۔ یہ وہ موقع ہے جو ظہور قائم کا موقع ہے، یہاں پر پروردگار ملاوٹ والا کسی کو نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہیے ملاوٹ والا، یہاں کوئی ملاوٹ نہیں چاہیے، یہاں چاہیے خالص۔ اور جب خالص چاہیے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خالص تک پہنچنے کے لیے نارمل وے میں نہیں چلتی ہے بات، ہلکا پھلکا لے کر چلے اور اسی میں بس بات ہو گئی، یہ ہر ایک میں یہ کام ہوگا نہیں۔ پریکٹیکلی دنیا کا کوئی کام ہمیں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا کہ جس کے اندر انسان جتنا اہم کام ہے اتنی لینینسی کرتا ہوا نظر آئے، وہ کام بھی صحیح ہو جائے۔ ہر جگہ معجزے نہیں ہوا کرتے، اور ہم اور آپ کے پاس کون سے سرخاب کے پر ہیں کہ خدا ہم میں معجزہ دکھائے گا؟ خدا تو کہہ رہا ہے اب تو ہم تمہارا امتحان لینے بیٹھے ہیں، معجزہ کیوں دکھائیں گے تم؟ ہم تو تمہارا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تم پتہ چلو، تمہارا ایمان پتہ چلے، تمہاری اوقات پتہ چلے کہ تم جو کہہ رہے ہو واقعی دل کے اندر بھرا ہوا ہے یا نہیں، خالی خولی باتیں کرتے ہو۔ روایت ابو ذر پیش کر دیتا ہوں بہت جلدی اور بات ختم ہو، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کا بھی ایک حصہ بالکل ابتدائی پیش کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل، اس لیے کہ اس کے بعد مجھے ایک اور روایت پیش کرنا ہے جس کے اندر تقریباً 120 علامتیں بیان کی ہیں۔ اب وہ روایت میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ 2-3 دن میں مکمل ہو جائے، اگر ہو پائی تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا کر پایا میں بیان کروں گا۔ یہ جناب ابو ذر کی روایت ہے، آپ اندازہ کیجئے، میں نے بیان کی نا سختیاں آخری زمانے کی، جناب ابو ذر بیان کر رہے تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا، علامت ہے، فرمایا ایسا زمانہ ایسا رہے گا جب لوگ اس انسان پہ رشک کریں گے، بولے کہ واہ کیا آدمی ہے، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی والی وارث نہ ہو، اکیلا ہو، اس پہ رشک کریں گے لوگ۔ یعنی رہنا کتنا مشکل ہے، مرنا آسان ہے، رہنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ رش کریں گے، کتنا خوش نصیب آدمی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، پیچھے کچھ نہیں ہے، اس کا اکیلا اپنا ذمہ دار ہے نا، کسی اور کا تو ذمہ نہیں۔
جیسے، اب جناب ابو ذر سمجھا رہے ہیں، جیسے تم آج فخر کرتے ہو کہ تمہارے کسی کے 10 بیٹے ہوتے ہیں تو کتنا فخر سے جاتا ہے، معاشرے میں چلتا ہے 10 بیٹے ہیں میرے، کتنا فخر سے سر اٹھا کے چلتا، کہ جیسے تم آج فخر سے چلتے ہو نا کہ تمہارے 10 بیٹے، وہ زمانہ ایسا آنے والا ہے جس دن لوگ اس بات پہ رش کرنے والے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اکیلا ہو، سنگل ہو، جس کے اوپر کوئی ذمہ نہ ہو، میں اپنے کام کا ذمہ دار، باقی مجھے پیچھے کچھ نہیں، کا کیفیت ایسی آئے گی، زمانے کی کیفیت یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بازار سے جنازہ گزرے گا تو لوگ اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کاش کہ اس مردے کی جگہ ہم مر جاتے۔ وہ سختیاں سمجھ میں آئی جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، چھٹے امام بیان کر رہے تھے، بھوک، چیزیں مہنگی، خوف، امتحان، آزمائش، غلہ نہیں اگ رہا، کوشش کر رہا ہے ہو نہیں رہا، بزنس کر رہا ہے پروفٹ نہیں ہو رہا، کام نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ یہی ہوتا ہے نا، جب ایسی صورتحال آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان۔ جناب ابو ذر بیان کر رہے ہیں، اب یہ کسی اور کے روایت کے جملے، اور میں جناب ابو ذر بیان کر رہے ہیں، بازار سے جب مردہ گزرے گا نا، کوئی جنازہ لے کے جا رہا ہوگا، انسان امید کرے گا کاش اس کی جگہ میں مر گیا ہوگا، سکون میں آ جاتا، میں ختم ہو جاتا۔ زندگی مشکل ہوگی، مرنا آسان لگے گا۔ پھر یہ جملہ فرماتے ہیں، عبادہ ابن صامت راوی ہے، سوال کر رہا ہے، جناب ابو ذر نے بیان کیا نا کہ ایسا ایسا ہوگا، تو وہ بھی تعجب میں آ گیا۔ اب ظاہر ہے یہ آج کے زمانے میں پھر آپ 1400 برس گزارنے کے بعد اس ہسٹری کو کچھ حد تک خاکہ ہی صحیح ذہن میں رکھے ہوئے، آج کے حالات کی کچھ کیفیتیں آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ پھر بھی تھوڑا سمجھ سکتے ہیں، ذہن میں آپ کے بھی سوال آئے گا، یہ تو عجوبی بات کر رہے ہیں، یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ایسا کیسے ہوتا ہے، لیکن پھر آج سمجھنا آسان ہے۔ عبادہ نے سوال کیا، جناب ابو ذر یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، یہ کیسے، ایسا زمانہ آئے گا، یہ ہونے والا ہے، ایسی کیفیت ہونے والی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، جتنا تم خیال کر رہے ہو نا، میرے جملوں سے جتنا تمہارے ذہن میں تصویر بنی ہے نا، اس سے بڑا عجوبہ ہونے والا ہے۔ یہ تو کم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تو کم ہے جو الفاظ کی صورت میں تم کو سمجھا پا رہا ہوں، ہونے والا اس سے بڑا عجوبہ ہے۔ اب وہ کیا ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کر دوں گا آپ کی خدمت میں۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ زمانے کی مشکلات، پریشانیاں، علامتیں، بات ہماری علامتوں سے چل رہی ہے نا، کہ اس زمانے کی علامت کیا ہے، جناب ابو ذر بیان کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے۔ اب اگر یہ کہیں ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر سوائے اس کے کہ اگر واقعی انسان اپنے آپ کو سنسیریٹی کے ساتھ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں واقعی جو بول رہا ہوں وہی چاہتا بھی ہوں، جو دعا کر رہا ہوں وہی میری دل میں بھی ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، تو دل میں بھی انہی کی محبت ہے، سرور پڑھی محمد والی۔ اگر واقعی سنسیریٹی ہے نا، سیکنڈ کوئی راستہ نہیں ہے، دوسرا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ ان روایات کو دیکھے کہ بھائی مجھے کرنا کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ، باقی چھوڑ دو سب۔ اس لیے کہ اگر مجھے وہ حکم نہیں ملا نا، وہ راز نہیں ملا نا، اب انسان کو پتہ چلتا ہے بھائی مشکل ہے، پریشانی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، راستہ بند ہو گیا ہے، ڈائیورجن ہے۔ آج بھی مثال کے طور پہ معذرت کے ساتھ 2 دن لیٹ اسی لیے ہو رہا ہوں کہ راستے کی ٹریفک کی وجہ سے، ورنہ ٹائم پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل آ جاؤں۔ لیکن جب یہ کوئی کیفیت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان پلان کر رہا ہوتا ہے نا، کون سا راستہ لے، کون سا آلٹرنیٹ لے، کیا نہ لے۔ تو مطلب یہ آلٹرنیٹ لینے کا جو راستہ ہے یہ کون بتائے گا؟ جب اتنا خوف آ گیا کہ ایسا 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 ہونا ہے، بچنا تو اسی کو ہے جس کا بالکل پکا خالص ایمان ہوگا، کیا کروں گا؟ صرف ایک راستہ بچتا ہے، ایمان کو خالص کر لو، اگر ہے ٹھیک مضبوط کرو، نہیں ہے اس کو بڑھاؤ آگے۔ یہ کہاں سے بڑھے گا؟ حدیث سے بڑھے گا، قرآن سے بڑھے گا، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں دنیا اگر جہان کے لیکچر ادھر سے ادھر کرتا رہوں، دنیا جہان کے یونیورسٹیز میں گھومتا گھامتا رہوں، دنیا جہان کی کتابیں اور فلسفے پڑھتا رہوں، میرا ایمان اس سے نہیں آئے گا، قرآن اور حدیث سے آئے گا۔ یہ طے ہے کہ اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے، کوئی بھی راستہ نہیں۔ اور اگر میں نے اس قرآن اور حدیث کو نہیں سیکھا
اس لیے کہ اگر مجھے سمجھ میں آ گیا نا کہ راستہ ایسا ہے تو میں ذہن بنا کے چلوں گا کہ کھڈا آنے والا ہے. تو اچانک کمر میں جھٹکا نہیں آئے گا, اچانک بیمار نہیں پڑوں گا, اچانک پریشانی نہیں آئے گی. پہلے سے پلان ہوگا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو رہا ہے, اس کے لیے میری تیاری ہے. حضرات گرامی, بات کو یہاں پر روک رہا ہوں. اب کیا علامتیں اور بیان ہوئی؟ یہ زمانے کی سختیاں تو بڑھیں گی. اب میرے پاس ہو یہ راستہ, یا میں واقعاً سنسیریٹی کے ساتھ دین کا ہو جاؤں, معرفت امام کا ہو جاؤں, تو میں پکا. اور اگر سیکنڈ وے میں جاتا ہوں تو پھر میں کسی نہ کسی, اس کے اندر ڈائیورژن بہت ہے, 50,000 راستے ہیں, 50 لاکھ راستے ہوں گے, کہ جہاں پر ابھی بیان ہوگا کہ جو آخری زمانے میں ہونے والا ہے اس کیفیتوں کا بیان آئے گا. حضرت ابوذر نے بات شروع کی ہے, مختصر ہے لیکن ایسے جملے ہیں جو دل کو ہلا دینے والے. آپ کو نظر آئے گا مصداق آج کے زمانے میں بھی, اگر وہ راستے ہیں تو ایسے تو 50,000 راستے ہیں, پھر تو میں کہیں بھی چلا جاؤں. جب میں نے طے کر لیا کہ مجھے مرنا ہے, میں نے طے کر لیا کہ مجھے جہنم میں جانا ہے, پھر تو کہیں بھی جاؤں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر بچت کا راستہ ہے تو سوائے در اہل بیت کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. بس عزیزان گرامی, میں آج بہت ہی مختصر چند جملے بیان کرنا چاہتا ہوں, اور وہ جملے ہیں کربلا کے اس واقعے کے گزرنے کے بعد, جب رسول کے گھرانے کا, اہل حرم کا یہ قافلہ کربلا سے نکلا تھا اور کوفہ پہنچ گیا. جب کوفہ پہنچا تو حالات کیا ہیں, کیفیتیں کیا ہیں. کل میں نے ایک روایت پیش کی کہ ایک شخص جو مسلم تھا, معمار تھا, برداشت نہیں کر پایا کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے, کیفیت کیا ہو رہی ہے. ان تمام مصائب کی جب خبر پہنچی ہے تو تاریخ نے لکھا کہ یہ خبر قاصد کے ذریعے سے کچھ عرصے میں ہی مدینہ پہنچائی گئی. یعنی حکومت کی جانب سے یہ آفیشیل خبر مدینہ پہلے پہنچی تھی, اور جب یہ خبر مدینہ پہنچی ہے تو ہر اہل بیت کے گھرانے میں ماتم کی صف بچھ گئی. عجیب کیفیتیں تھیں. بس وہ قرصہ میں آپ کی خدمت میں چند جملے پیش کر رہا ہوں. کون ہے مدینہ میں, ذرا تصور کیجیے. وہ بیوی ہے کہ جس بیوی سے فراق پا کر, جس بیوی سے جدا ہو کر اللہ کے رسول کا بیٹا برآمد ہوا ہے. وہ بچی ہے کہ جس بچی کو مدینہ میں رہنے کا حکم دے کر سید الشہداء برآمد ہوئے ہیں. وہ گھرانہ اہل بیت کی خواتین ہیں جو سید الشہداء کے ساتھ سفر نہ کر پائی تھیں. وہ گھرانہ اہل بیت کے مرد ہیں کہ جن مردوں کو سید الشہداء نے اپنے ساتھ نہیں لیا تھا کسی مصلحت کی بنیاد پر. ان میں جناب محمد حنفیہ بھی ہیں, سید الشہداء کے بھائی ہیں نا. جب خبر پائی حسین مارے گئے, مجلس کوحرام برپا ہو گیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہے, میرا بھائی مارا گیا, فرزند رسول مارا گیا. ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے سنا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں, انہوں نے سنا حسین مارے گئے, گریہ کرنے لگے, برداشت نہیں ہوتا تھا. کسی نے کہا اونو محمد مارے گئے, آپ کے بیٹے مارے گئے, برداشت نہ ہوا. تو اونو محمد کی بات کرتا ہے, میرا حسین مارا گیا, اگر میں ہوتا میں قدموں میں جان نچھاور کر دیتا. ایسے ایک مرتبہ یہ خبریں پھیلتی وہاں تک پہنچی کہ جناب فاطمہ صغریٰ تک پہنچی. نہ جانے فاطمہ صغریٰ کا عالم کیا ہوا کہ جب مدینہ سے جا رہے تھے تو عالم عجیب تھا. بابا ہمیں بھی اس قافلے میں شامل کر لیجئے, بابا نے اجازت نہ دی. نہ جانے کس دن سے رخصت کیا تھا, کچھ دیر تک یہ قافلے کو دیکھتی رہی, میرا بابا جاتا ہے, انتظار میں رہی میرے اکبر کی خبر آئے گی. لیکن جب خبر آئی تو اطلاع ملی کہ اکبر مارا گیا. اکبر کے کلیجے میں مرچی کا پھل اتر گیا, میرا بابا حسین مارا گیا.
ایک مرتبہ بیویوں کو اطلاع ملی، بنی ہاشم کی خواتین نے ان گھروں میں آ کر امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں آ کر ماتم ہوا، سید الشہداء کے گھر میں آ کر ماتم ہوا، دیگر گھروں میں آ کر خواتین جمع ہوتی تھی۔ بس یہ مدینہ کی اولین مجالس تھی جو اس طرح سے منعقد ہوتی تھی۔ بس ایک بی بی وہ بھی تھی جس بی بی کا نام ہے جناب ام البنین۔ ارے جن کو یہ اطلاع ملی میرا آقا حسین مارا گیا، مجھے نہیں معلوم ان کے کلیجے پر کیا گزری، لیکن تاریخ مدینہ نے لکھا کہ آ کر بقیع میں فاطمہ زہرا کی قبر پر آ کر پرسہ دیا کرتی تھی، مدینہ میں وہ جب ماتم کیا کرتی تھی، جب بقیع میں آ کر وہ بیان کیا کرتی تھی، اپنے آقا کی قبر کا نشان بناتی تھی، اپنے بیٹوں کی قبر کا نشان بناتی تھی اور پرسہ پیش کرتی تھی، اے میرے آقا حسین، میرا عباس آپ پر قربان ہوا، میرے بیٹے آپ پر قربان ہوئے۔ جب کوئی کہتا تھا نا ام البنین، اب کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہو، اب میرے بیٹے نہ رہے جن کی وجہ سے ہمیں ام البنین۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام پریشان المومنین کی پریشانی کو دور فرما، مالک سب تمام کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مالک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، معرفت ایمان میں روز بروز اضافہ فرما، پروردگار زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے عوام و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔